ہماری ایک بڑی غلطی اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتے۔ گناہ کر لیتے ہیں مگر اس پر استغفار نہیں کرتے۔ استغفار کرنے چاہیے، ہم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں جو ہیں رک جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیرا، کہ مبارک ہو اس شخص کو جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں سے زیادہ استغفار کا عمل دیکھے گا، کہ ایسے شخص کو مبارکباد دی ہے جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ قیامت کے دن استغفار بھرا ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، تو اس شخص نے آ کر عرض کی کہ حضرت میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو، استغفار کرتے رہو اگر گناہوں کی کثرت ہے۔ تو پھر وہ شخص چلا گیا، اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی آ کر کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس وظیفے کو میں پڑھوں اور بارش ہونے لگ جائے، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا کر دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر وہ آدمی چلا گیا، اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا، تو آ کر عرض کی کہ حضرت میں بہت غریب ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میری یہ پریشانی دور ہو جائے، میرے حالات اچھے ہو جائیں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا فرما دیں۔ تو حضرت نے اس تیسرے شخص کو بھی بتایا کہ استغفار کرو۔ اب چوتھا ایک آدمی اور آیا تو آ کر عرض کی کہ حضرت کہ میری اولاد نہیں ہے، میں اولاد سے محروم ہوں، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس عمل کو میں پڑھوں، اس عمل کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے عطا مالا مال کر دیں، اولاد کی نعمت عطا کر دیں مجھے۔ تو حضرت نے اس کو بھی فرمایا کہ آپ استغفار کرو۔ کیسے لوگ تھے، ان کو اپنی آخرت کی کتنی فکر تھی، اپنی دنیا کی بھی کس طریقے سے فکر کرتے تھے۔ تو ایک آدمی حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ اچھا فارمولہ آپ کے ہاتھ آ گیا ہے کہ ہر ایک جو بھی آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں نے یہ جو فارمولہ ہے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے، بلکہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں ان کو میں نے جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ پہلے آدمی نے گناہوں سے معافی کا عمل پوچھا تھا اور میں نے اس سے استغفار بتایا تھا۔ تو آگے فرمایا کہ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا۔ تو دوسرے نے بارش کا مسئلہ پوچھا تھا، تو لہٰذا میں نے اس سے بھی یہی کہا کہ استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ مال کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو غریب کے وظیفے پوچھنے پر بھی میں نے اسی لیے استغفار کے لیے کہا تھا کہ وہ بنینا، اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اسی لیے اولاد نرینہ کے طالب کو بھی میں نے کہا تھا کہ استغفار کیا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے باغوں کے پھل عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغوں کے پھل عطا کرے گا، کہ میں نے اسی لیے باغ والے کو یہ عمل بتایا کہ استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، سورہ نوح کی آیتیں ہیں، اور تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دے گا استغفار کی یہ بدولت۔ تو اسی لیے میں نے زمین میں چشمے کے طالب کو استغفار کرنے کے لیے کہا۔ آپ دیکھیں گے ایک استغفار کے عمل پر ہمیں کتنا فائدہ ہے، کتنے فائدے مل رہے ہیں۔ تو ہر وقت استغفار کی کثرت کریں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ انسان استغفار صبح اور شام کرے،
تو یہ پڑھتا جائے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو یہ پورا استغفار ہے۔ اگر مرد حضرات چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اور عورتیں گھر میں کھانا تیار کرتے وقت صفائی وغیرہ کرتے ہوئے بھی استغفر اللہ پڑھتی رہیں، تو اس کو بھی استغفار میں شامل کر لیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی عمل بتائیں۔ میرے بزرگوں، جوانوں، اس سے بڑا عمل اور کیا ہے کہ اس پر تو اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں استغفار کے سبب ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بغیر غلطی کے بھی استغفار کرتے، اس لیے کہ بغیر غلطی کے استغفار کرنا رحمت الہی کو کھینچنے کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ نہ سوچے انسان کہ نہیں میرے سے گناہ ہو جائیں گے پھر میں استغفار کروں، نہیں، بلکہ گناہ اگر نہیں بھی ہیں تو پھر بھی استغفر اللہ کرو۔ یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا سبب ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، اگر کسی وقت آپ کے پاس آ کر معافی مانگ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ امی یا ابا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، حالانکہ اس بچے نے کوئی غلطی نہیں کی ہوتی، تو ایسی صورت میں اس پر ماں کو، باپ کو کتنا پیار آتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کہ یہ میرا کتنا پیارا بیٹا ہے کہ بغیر غلطی کے بھی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو استغفر اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب بندہ بغیر غلطی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے اس بندے پر پیار آتا ہے۔ چنانچہ یہ اصول بنا لے زندگی کا کہ اللہ کے حضور میں ہر وقت نادم و شرمندہ رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔